بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دریا کے چشموں کے اور دیگر بہت سے معجزات اس لیے عطا فرمائے تاکہ مومنوں کو ان سے قوت حاصل ہو اور وہ ان کے دشمنوں کے خلاف ان کی مدد کر سکے، نیز تاکہ یہ معجزات ایمانی درس و عبرت بن کر تنگ عقلوں کے لیے قابل قبول بن سکے۔ اگر ہم موسیٰ علیہ السلام کی زندگی پر ایک نظر ڈالیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی حیات کا آغاز ایک صندوق سے ہوتا ہے جو دریائے نیل سے ہوتا ہوا فرعون کے محل تک پہنچا۔ پھر وہاں سے فرعون کی بیوی آسیہ نے اس کو اٹھایا اور پھر موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل کے کنارے پر آباد قصر فرعون میں پرورش پانے لگے، اور موسیٰ علیہ السلام کے دریا کا معجزہ فرعون اور قوم فرعون کے غباوت اور ان کے بے وقوفی کے ساتھ شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون پر مینڈکوں اور ٹڈیوں کا عذاب بھیجا، پھر خون کا عذاب بھی بھیجا۔ دریائے نیل کا پانی خون میں تبدیل ہو گیا، کوئی بھی شخص اس کو پی نہیں سکتا تھا۔ خون کا یہ عذاب قوم فرعون کے لیے ایک نیا عذاب تھا، کیونکہ سابقہ عذاب تو معروف نوعیت کے تھے جس کا تعلق زرعی حالات سے تھا، جس کی بقا دریا سے وابستہ ہوتی ہے، خواہ وہ دریا اپنا پانی بہاتا یا نہ بہاتا۔ لیکن خون کا یہ عذاب قوم فرعون کو دیا گیا، یہ ایک نئی قسم کا عذاب تھا۔ مصر کے لوگ اس سے آشنا نہ تھے۔ دریائے نیل کا سارا پانی ہی خون میں بدل گیا، اور پھر اس دریا کے پانی کا خون میں تبدیل ہونا صرف ان مصریوں کے لیے تھا جو فرعون کو ماننے والے تھے، لیکن موسیٰ اور ان کے قوم کے لیے وہ پانی معمول کے مطابق صاف و شفاف تھا۔ وہ اس دریا سے عادت کے مطابق پانی پیتے تھے۔ حال یہ تھا کہ اگر کوئی فرعونی اپنا برتن پانی پینے کے لیے برتا تو نکالنے کے بعد دیکھتا کہ اس کا برتن خون سے بھرا ہوا ہے۔ اس خدائی عذاب نے مصریوں کو اور فرعون کے محل میں رہنے والوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، اور ان کو موسیٰ علیہ السلام کے سوا کوئی ایسا شخص نہ ملا جو ان کو اس خوفناک عذاب سے نجات دلا سکے۔ چنانچہ وہ اس امید پر کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے دعا کریں گے، ان کے پاس استدعا کے لیے آئے اور آ کر کہنے لگے، آپ اپنے رب سے عذاب کے دور ہونے کی دعا کریں، ہم اب کی مرتبہ بنی اسرائیل کو ضرور رہا کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، وہ عذاب ان سے دور ہو گیا، وہ پانی دوبارہ صاف ہو گیا۔ چنانچہ انہوں نے پانی پیا اور خوب سیر ہوئے۔ جب اس وعدے کے ایفا کا وقت آیا جو انہوں نے موسیٰ سے کیا تھا تو اس کو توڑ دیا۔ فرعون نے بھی اس وعدہ کی پرواہ نہ کی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کی اجازت ہو گئی کہ وہ اپنے قوم بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے جائے۔ معاملہ مزید پیچیدہ ہو گیا، فرعون کا کفر و طغیان بڑھ گیا اور وہ موسیٰ علیہ السلام پر حملہ آوری کے لیے زیادہ سخت ہو گیا۔ اس نے اپنے قوم میں اپنی معبودیت کا اعلان کرتے ہوئے کہا، کیا میں مصر کی سلطنت کا مالک نہیں ہوں، اور کیا یہ نہریں میرے محل کے نیچے سے نہیں بہہ رہی ہے؟ نیز فرعون نے یہ بھی اعلان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر اور جھوٹا ہے، اور وہ ایک فقیر و مفلس ہے، دولت مند نہیں، اس کے پاس تو سونے کا ایک کنگن بھی نہیں ہے۔ فرعون مزید مغرور و متکبر ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو گئی، یہ فرعون اور اس کی قوم جتنے بھی وعدے کر لے اب یہ کبھی بھی ایمان نہیں لائے گی۔ فرعون بنی اسرائیل کو تکلیف پہنچانے سے کبھی باز نہیں آئے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے محسوس کر لیا کہ فرعون اور اس کی قوم کو سمجھانے بجھانے کا کوئی فائدہ نہیں، اب ان کے عقلوں پر پردے پڑ چکے ہیں اور انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں تاکہ وہ آنکھیں خالق کے جمال کو اور اس کی مخلوق کی ان عبرتوں کو نہ دیکھ سکے جو ان کی نگاہوں کے سامنے موجود تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں دعا کر دی۔ اس مرتبہ کی یہ دعا بڑی ناراضگی و غضبناک کے ساتھ مانگی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون کے ساتھ بارگاہ رب العزت میں دعا کے لیے کھڑے ہوئے۔ ہارون علیہ السلام نے بھی یہ بات محسوس کر لی تھی کہ اب ان لوگوں کو سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں۔
موسیٰ علیہ السلام اور ہارون نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور دونوں اپنے رب سے دعا کرنے لگے، یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون فاصفح عنہم وقل سلام فسوف یعلمون۔ اے میرے رب، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ایمان نہیں لاتے، تو آپ ان سے بے رخ رہیے اور یوں کہہ دیجئے کہ تم کو سلام کرتا ہوں، سو ان کو بھی معلوم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی اور موسیٰ علیہ السلام و ہارون کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون۔ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، سو تم تبلیغ پر مستقیم رہو اور ان لوگوں کی راہ نہ چلنا جن کو علم نہیں۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اب اگلا قدم کیا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے نکل جانے کا حکم دے دیا گیا اور اپنے ساتھ اپنے قوم کو بھی لے جانے کی اجازت دے دی گئی، لیکن بڑی عجیب بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بعض لوگ ابھی تک ان پر ایمان نہیں لائے تھے۔ جب فرعون نے اپنی تمام راہیں مسدود کر لی اور رحمت خداوندی سے نکل گیا تو اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوا کہ اس کافر لعین شخص کا کام تمام ہو اور اس کے جرائم کو روکا جائے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے نکل جانے کا حکم ہوا۔ دوسری طرف بنی اسرائیل نے فرعون سے اپنے میلہ میں جانے کی اجازت مانگی تو فرعون نے بدل نخواستہ ان کو اجازت دے دی۔ چنانچہ بنی اسرائیل مصر سے نکلنے کی تیاری کرنے لگے اور اپنے ساتھ اپنے زیورات بھی اٹھا لیے اور مصریوں سے بھی بڑی تعداد میں زیورات عاریتاً لے لیے۔ رات ہوتے ہی بنی اسرائیل مصر سے نکلی، موسیٰ علیہ السلام ان کے آگے آگے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام ان کو بحر احمر، بحر قلزم کی طرف لے چلے، جہاں سے ان کا ارادہ بلاد شام کی طرف جانے کا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد فرعون کو اپنے جاسوسی ذرائع سے معلوم ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو لے کر بلاد شام کی طرف نکلے ہیں، اور یہ کہ موسیٰ علیہ السلام رات کے وقت مصر سے نکلے ہیں۔ فرعون مشتعل ہو گیا، اس نے حکم جاری کیا کہ ملک کے تمام شہروں سے ایک عظیم لشکر جمع کیا جائے۔ اس نے اپنے اشتعال آمیز و غضبناک احکامات جاری کرتے ہوئے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بہت غصہ دلایا ہے۔ فرعون نے کہا، وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، اور انہوں نے ہم کو بہت غصہ دلایا ہے۔ یعنی فرعون نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے مجھے بہت زیادہ غصہ دلایا ہے، لہٰذا ان کا اور ان کے قوم بنی اسرائیل کا کام تمام کر دینا ضروری ہو گیا ہے۔ بہت تھوڑے وقت میں فرعون نے ایک بہت بڑا لشکر جمع کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب کے لیے، ان کے قتل کے لیے ایک عظیم لشکر تیار ہو گیا۔ چنانچہ وہ لشکر تیزی کے ساتھ نکلا، کیونکہ اس وقت وہ لشکر ایک بڑی تعداد میں تھا اور اس نے اپنے ساتھ کثیر مقدار میں اسلحہ و ہتھیار بھی اٹھا رکھے تھے، اس لیے وہ موقع و منظر نہایت خوفناک و ہیبتناک تھا۔ اور بنی اسرائیل کا حال یہ تھا کہ انہوں نے اپنا تھوڑا بہت سامان اپنے ساتھ اٹھا لیا تھا اور ڈرتے ڈرتے مصر سے نکلے تھے۔ بنی اسرائیل کا شدید تعاقب شروع ہو گیا۔ فرعون کا لشکر انتہائی سرعت کے ساتھ دوڑ رہا تھا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل اس تیز رفتاری سے نہیں چل رہے تھے، کیونکہ انہوں نے اپنے کمر اور کندھوں پر بہت سا سامان لدا ہوا تھا اور وہ چاہتے تھے کہ ان کا یہ تھوڑا سا سامان محفوظ رہے۔ فرعون کا لشکر موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے قریب پہنچ گیا۔ بنی اسرائیل کی قوم جب بھی اپنی پیچھے کی جانب دیکھتی تو وہ عظیم لشکر ان کو خوفزدہ کر دیتا۔ کچھ ہی دیر کے بعد ایک بہت بڑا غبار اٹھا، جس سے معلوم ہوا کہ فرعون کا لشکر اب قریب ہے۔ فرعونی لشکر کی جھنڈے نمودار ہوئے، قوم موسیٰ مرعوب ہو گئی۔ صورتحال بڑی خطرناک ہو چکی تھی۔ ان کے آگے بحر قلزم ہے اور پیچھے ظالم دشمن ان کا کام تمام کرنے کے لیے بس آیا کڑا ہے۔ اب بنی اسرائیل کے لیے کوئی موقع نہ رہا کہ وہ جانوں کا دفاع کر سکے۔ بنی اسرائیل میں زیادہ تر بچے اور عورتیں تھی اور وہ جانتے تھے کہ اگر فرعون نے ان
ان کو پکڑ لیا تو وہ ضرور ان کو ذبح کر دے گا، کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑے گا۔ لوگ خوف و دہشت کے مارے رونے لگے، آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی، اے موسیٰ فرعون قریب پہنچ گیا، وہ ان قریب ہمیں پکڑ لے گا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے انتہائی اطمینان و سکون کے ساتھ اپنے قوم سے کہا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور کوئی راہ دکھائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت اپنے رب سے التجا کی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی بھی پناہ گاہ نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو ایک سری حکم کامل وحی کی صورت میں ملا کہ اپنا عصا اس دریا پر مارو۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے حکم ربی کی تعمیل کی، اس دریا پر عصا کو مارا، جس سے وہ دریا دو حصے ہو گیا۔ یہ ان معجزات میں سے ہیں، ایک عظیم معجزہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ دریا کے وسط میں ایک سخت و خشک راستہ کھل گیا اور دریا کے دونوں جانب مضبوط پہاڑ کی طرح موجیں کھڑی ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم اس حیران کن معجزہ کی جانب بڑھی جو دشمن کی لشکر کو عبرت کا نشان بنانے والا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو لے کر دریا کے کنارے پر پہنچے۔ دریا کا یہ معجزہ واقعی بڑا حیران کن تھا کہ دریا کے دونوں جانب تو موجیں اٹھ رہی ہیں، لیکن اس کے درمیان میں ایک خشک رستہ کھل گیا ہے جس کی وجہ سے غرق ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں۔ اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ فرعون کا لشکر بھی کچھ سوچے سمجھے بغیر ان کے تعاقب میں دوڑتا ہوا آ رہا ہے اور خاسر و نامراد ہوتا ہے۔ کفر اور سرکشی کی وجہ سے ان کی عقلوں پر پردے پڑ چکے ہیں۔ بہرحال دریا ٹھاٹھے مار رہا تھا، مگر جب قوم موسیٰ دریا کے اس وسط حصہ میں پہنچی جو اس کے لیے خشک ہو چکا تھا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ظہور پذیر ہوئی کہ غرق ہونا تو درکنار، ان کو دریا کا پانی چھوا تک نہیں۔ اسی دوران فرعون بھی اس دریا کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے اس معجزہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دریا دو حصے ہو گیا اور اس کے اندر ایک خشک رستہ بن گیا ہے۔ پہلے تو یہ دیکھ کر اسے خوف محسوس ہوا، لیکن پھر اس کا عناد و تکبر بڑھ گیا۔ اس نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ وہ اس عجیب راستے پر چلے۔ چنانچہ اس کا لشکر تیز رفتاری سے راستے کو طے کرتے ہوئے آگے بڑھا اور دریا کے اس خشک راستے میں پہنچ گیا۔ ہر طرف سے تعاقب اور مقابلہ شدت اختیار کر گیا۔ دونوں فریق آمنے سامنے آ گئے، مگر موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم فرعون کے لشکر سے پہلے ہی اس دریا کو عبور کر چکی تھی۔ جب بنی اسرائیل کا آخری آدمی دریا کے اس راستے سے نکل کر دوسرے کنارے پر پہنچ گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ وہ دوبارہ اپنا عصا اس دریا پر مارے تاکہ وہ اپنی پہلی والی حالت میں دوبارہ واپس لوٹ آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اس دریا کو اپنے موجودہ حالت میں رہنے دے۔ موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے کہ یہ دریا ہمارے اور فرعون کے درمیان فاصلہ بن جائے تاکہ ان کی قوم فرعون کے ظلم سے بچ سکے۔ اگر وہ دریا کو اپنے حال پر چھوڑے رکھیں گے تو بہت ممکن ہے کہ حالات ہمارے خلاف ہو جائے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ، اور تم اس دریا کو سکون کی حالت میں چھوڑ دینا، ان کا سارا لشکر ڈبو دیا جائے گا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادہ میں یہ تھا کہ فرعون کو غرقاب کیا جائے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ وہ اس دریا کو سکون کی حالت میں چھوڑے رکھے۔ بہرحال فرعون اپنے لشکر کو لے کر دریا کے وسط میں پہنچا اور قریب تھا کہ دریا کے دوسرے کنارے تک پہنچ جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا، چنانچہ جبریل علیہ السلام نے دریا کی موجوں کو حرکت دی، ان موجوں نے فرعون اور ان کی لشکر کو اپنے گھیرے میں لے لیا اور فرعون اپنے لشکر کے ساتھ غرق ہو گیا۔ فرعون اپنے کفر و عناد کے ساتھ غرق ہو گیا، کفر غرق ہوا اور ایمان کو نجات حاصل ہوئی۔ فرعون جس وقت غرق ہو رہا تھا اس نے جہنم میں اپنا ٹھکانہ دیکھا اور پھر اسے موسیٰ علیہ السلام کے صادق و امین ہونے کا ادراک ہو گیا۔ اس وقت اسے یقین ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر یا جھوٹے نہیں ہیں، جیسا کہ اس نے اپنے کافر قوم کے مجمع کے سامنے اس بات کا دعویٰ کیا تھا۔ نیز وہ سمجھ گیا کہ وہ بے حیثیت شخص ہے اور اس کا دعویٰ ربوبیت بھی غلط تھا۔ فرعون موت کی شدت اور اس کی سختی میں مبتلا ہو گیا۔
نیز اسے اس بات کا اچھی طرح ادراک ہو گیا کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام سے عداوت و بغض و عناد رکھ کر بہت بڑی غلطی کی تھی، اس لیے اب وہ ایمان لانے لگا۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر اس طرح آیا ہے، حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرْقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، یہاں تک کہ جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا میں ایمان لاتا ہوں بجز اس کے کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، کوئی معبود نہیں اور میں مسلمانوں میں داخل ہوتا ہوں۔ کیا فرعون کی توبہ قبول ہوئی؟ ہرگز نہیں، اس کی توبہ قبول نہ ہوئی، اس لیے کہ اس نے عذاب اور موت کو دیکھ لینے کے بعد کفر سے توبہ کی۔ جبریل علیہ السلام نے اس کو جواب میں کہا، الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، کیا اب ایمان لاتا ہے اور پہلے سے سرکشی کرتا رہا اور مفسدوں میں داخل رہا۔ مطلب یہ ہے کہ فرعون کے لیے توبہ کا متعین وقت ختم ہو چکا، اب موت اور غرق سے نجات حاصل ہونا ناممکن ہو گیا ہے۔ البتہ ہم صرف تیرے جسم کو بچائیں گے اور دریا کی موجیں تیری لاش کو کنارہ پر پھینک دے گی تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا رہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ، سو آج ہم تیری لاش کو نجات دیں گے تاکہ ان کے لیے موجب عبرت ہو جو تیرے بعد موجود ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ پھر بھی بہت سے آدمی ہماری ایسے عبرتوں سے غافل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو بہت سے معجزات عطا فرمائے، یہ معجزہ بحر بھی ان میں سے ایک ہے۔